محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے اختلافی مسائل اور جھگڑوں کا حل اللہ نے بیان کیا ہے، چاہے وہ دینی مسائل ہو یا دنیاوی مسائل ہو۔ اختلاف کی بنیاد پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور جناب محمد رسول اللہ کی شریعت جو ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور جناب محمد رسول اللہ خود آخری نبی، وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی دونوں آیتیں جو ہے ایک بہت بڑے مسائل کی طرف ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہی ہے، کیونکہ ہم سب نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے سارے مسائل، چاہے جن کا تعلق دنیا کی غرض سے ہو یا آخرت کی غرض سے ہو، ہر ایک کا تعلق جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن آج جب ہم معاشرے میں نگاہ دوڑا کر کے دیکھ رہے ہیں، جس طرف بھی ہماری نگاہیں جا رہی ہے، ہر طرف روزانہ ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ بات بات میں مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا، اور اس جھگڑے کے اندر مار پیٹ اور قتل اور مرڈر تک کے معاملہ، اسی طریقے سے بھائی بھائی کا آپس کا جھگڑا اور آپس کے مسائل، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے اور مسائل۔ تو ان ساری مسائلوں اور الجھنوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اگر تمہارا آپس میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے اور آپس میں ذرا اونچ نیچ ہو جائے، تو اس صورت کے اندر قرآن کہہ رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس آپ اس مسئلے کو شریعت اللہ اس کے رسول کی طرف لے جائے، تاکہ قرآن اور حدیث سے آپ کے مسئلے کا حل نکل لے۔ لیکن آج مسلمان اللہ کو بھول گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھول گیا۔ جہاں مسلمان میں آپس میں جھگڑے ہو جائے یا کسی بات پر بحث ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو جائے، تو بجائے وہ اللہ کے نبی کی شریعت کی طرف جانے کے، ہر ایک فوراً جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کا رخ کرتا ہے یا کورٹ کی طرف رخ کرتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل پولیس اسٹیشن سے ہوگا، اور یوں سمجھتا ہے کہ میں کورٹ جاؤں گا تو میرے مسائل کا حل نکل جائے گا۔ کورٹ اور پولیس اسٹیشن
سے ہمارے مسائل کا جو ہے دائمی حل کبھی نہیں نکلے گا. لیکن آج مسلمان اپنے مسئلوں کے لیے بجائے کسی علماء کرام کے پاس یا مفتیان کرام کے پاس یا دارالقضاء، دارالمساوات، دارالصلح کسی جگہ جا کر کے کہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے فوراً وہ پولیس اسٹیشن کا رخ کرتا ہے، FIR کرانے پر آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے آگے کورٹ کچہری کے دھکے کھانے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے. سوچنے والی بات ہے کہ کلمہ پڑھا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اقرار کیا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے اور راستہ جناب محمد رسول اللہ کا کامیابی والا راستہ ہے. کلمہ اللہ اس کے رسول کا اور فیصلہ اللہ کا منظور نہیں ہے، وہ پولیس اسٹیشن کے فیصلے کو منظور کرنے تیار ہے. وہ PI کے فیصلے کو مان لے گا، PSI کے فیصلے کو مان لے گا، کورٹ میں ججوں کے فیصلے کو مان لے گا، لیکن قرآن حدیث جو ہے اس کے مسئلے کا حل بتا رہی ہے. جہاں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، جہاں پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں لے کر چلے جاتا ہے، کورٹ میں لے کے چلا جاتا ہے، اور جہاں ایک دن نہیں کئی دن، کئی مہینوں، کئی سال تک اس مسئلے کے لیے پیسے بھی برباد کرتا ہے، ٹائم بھی برباد کرتا ہے، اور کورٹ کچہری کے دھکے کھاتے رہتا ہے. اگر میاں بیوی کے تعلق سے مسائل ہو تو بھی قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، تو اس صورت کے اندر قرآن کہہ رہا ہے بجائے آپ پولیس اسٹیشن جانے کے، بجائے آپ کورٹ جانے کے، کسی ایک دیندار شخص کو لڑکے والے کی طرف سے اور ایک دیندار شخص لڑکی والے کی طرف سے دو کو بٹھا کر کے قرآن حدیث سے اپنا مسئلہ حل کر لیجیے. یہاں آپ کے کوئی پیسے خرچ ہونے والے نہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا آپس کا جھگڑا اس کو غیروں سے حل کرانے کے لیے، کافروں سے حل کرانے کے لیے، PI PSI سے حل کرانے کے لیے، ججوں سے حل کرانے کے لیے، کلمہ اللہ اس کے رسول کا اور فیصلہ اللہ اس کے رسول کا منظور نہیں ہے. ذرا سی بات میں آج مسلمان جو ہے فوراً قانونی اعتبار سے مسائل میں الجھ رہا ہے، اور وہ ایسی الجھن کہ جو اس کے لیے لاکھوں روپے کی بربادی کا سبب بن جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے دلوں سے جناب محمد رسول اللہ کی محبت، شریعت کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. صرف نام کے ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے اللہ کو ماننے والے ہیں، صرف نام کے محمد رسول اللہ کو نبی تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن جہاں کوئی مسائل آئے وہاں پر اس اللہ کو جس کو مانتے ہیں اس کا فیصلہ ماننے تیار نہیں. جس نبی پر ایمان لائے اس نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ جائیے کورٹ میں دیکھیے مسلمانوں کے کتنے مسائل جو ہے روزانہ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں مسائل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کا حل نہیں آ رہا ہے. اور اس دور کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے کے مسئلے کو لے کر باپ کی بھی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے کیس کر دیں گے، کورٹ جائیں گے اور اپنا حق لیں گے، اور اس کا حق کیا ہے وہی پتہ نہیں ہے. کورٹ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ایک آدھ جھاپڑ مار دیا، اب اس صورت میں لڑکی نے فون کر دیا اپنے گھر، باپ آیا، بجائے سمجھانے کے
کہ تو نے میری لڑکی پر ہاتھ اٹھایا، یہ کر دیں گے، چل بیٹی ابھی پولیس اسٹیشن کیس کر دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اگر ہم پولیس اسٹیشن کا سہارا لیں گے تو کیا اس شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ وہ تو کہے گا کہ کیس کر کے میری عزت کو تم نے کیا خراب کر دیا، تم نے مجھے پولیس اسٹیشن تک گھسیٹا ہے، اب تو میں بھی طلاق نہیں دوں گا، جو کرنا ہو کر لو، کیس کرنا ہو کر دو، کورٹ میں میری وکیل سے کیس لڑوں گا، لیکن طلاق نہیں دوں گا۔ تو یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اب بجائے محبت کے نفرت اور بڑھ گئی۔ اور باپ کی بھی مرضی ہے تو کہ طلاق ہوگی تب ہوگی، وکیل سے کہہ دو کہ اس کے کھانا خوراکی چالو کروا دے رہے۔ بھائی کی بھی مرضی ہے کہ گھر بیٹھی رہے، اس کا خرچہ کورٹ سے ملتا رہے ہر مہینے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اس چیز کو یہ بڑی معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا گھر ہمیشہ کے لیے برباد کرنے کی آپ نے خود پلاننگ کی ہے۔ اور یہ پلاننگ چھوٹی نہیں، بہت بڑی پلاننگ کر لی آپ نے۔ پھر یہ دماغ میں رہتا ہے کہ کیس چلتا رہے گا اور کھانا خوراکی ملتی رہے گی، جب کورٹ سے طلاق کی بات آئے گی تو وکیل بھی جو ہے پٹی بڑھا دیتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، جب ڈیورس ہوگا ہم تم کو 5 لاکھ دلوائیں گے، ہم تم کو 10 لاکھ دلوائیں گے۔ اور یہ 5 لاکھ 10 لاکھ کی لالچ میں کورٹ کچہری کی چکر جو ہے ہماری جوان بیٹیاں جو ہے کاٹتے رہتی ہے۔ آج پولیس اسٹیشن سے کورٹ تک کے جھگڑوں کے اندر، میاں بیوی کے یا آپس کے جھگڑوں کے اندر پولیس اسٹیشن اور کورٹ ہم جا رہے ہیں، بعد میں اس کا انجام ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہم اس سے بے خبر ہیں۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کے مسئلے کو لے کر کورٹ میں چیلنج کر دیا، اب یہ بیٹی پولیس اسٹیشن اور کورٹ کے دھکے کھا رہی ہے، پولیس والے بھی اسے تسلی دے رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی جو پردہ کرنے والی تھی، آج اسی نامحرم کافر پولیس والوں کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وکیلوں کے پاس کورٹوں میں جا رہی ہے، دھکے کھا رہی ہے، ہزاروں نامحرموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہزاروں کا تو چھوڑیے، آج کی تاریخ کے مسائل میں بتا دوں آپ کو کہ جب اگر کسی میاں بیوی کے جھگڑے میں پولیس اسٹیشن میں مسئلہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں پولیس والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہے، اچھی لگتی ہے، تو اس صورت میں اس کو بات چیت کر کے اپنے جھانسے میں لا کر اس کو سدھار دیں گے، اس کے ساتھ یہ کر دیں گے، تو بولے گی وہ قلم لگوا دیں گے، اس کے جھانسے میں لا کر کے اس لڑکی کا استعمال یعنی زنا خود بھی کر رہے ہیں۔ وکیل 10 لاکھ دلانے کی لالچ میں، اب باپ سمجھ رہا ہے میں میاں بیوی کا مسئلہ، ہم نے کیس کر دیا، وکیل بلایا ہے، بیٹی گئی ہے کورٹ، اب وہ اکیلے میں بات چیت، پھر پولیس کو وکیل کیا کرتا ہے، لڑکی کا نمبر لیتا ہے، آج یہ کام ہے، آ جاؤ، آج یہ ڈاکیومنٹ بنانا ہے، آدھار کارڈ لے کر کے آئے۔ اسی ان دھکوں کے اندر جو ہے جب بھی تنہائی کا موقع ملا، رشوت خور وکیلوں نے ہماری قوم کی بچیوں کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور ماں باپ سمجھ رہے کہ پیسہ تو کھانا خوراکی آ ہی رہا ہے، لیکن اس کی کتنی بڑی قیمت چکا رہی ہے بیٹی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی میں بننے کی شکل نہیں ہے، قرآن نے تو پہلا رستہ بیان کر دیا
نشوزهن، اگر واقعتاً بیوی نافرمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے پہلا کام یہ فَعِدُوهُنَّ، آپ بیوی کو نصیحت کیجئے، سمجھائیے، قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھائیے، قرآن حدیث کے جانکاروں کو پاس لے جا کر قرآن حدیث سے سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اب جو ہے جب اس نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سمجھی تو شوہر بیوی کو کہہ دے کہ آج سے تمہارا بستر الگ، میرا بستر الگ۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اور کچھ مہینے دیکھا بستر الگ کر کے پھر بھی وہی نافرمانی، وہی چیزیں ہیں، تو اب قرآن کہہ رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ایک آدھ جھاپڑ کی سروس بھی کر دو، ایک آدھ جھاپڑ کی، جب نافرمان ہو شریعت کے اعتبار سے، نافرمان ہو شریعت کے اعتبار سے، تم سوچو میں جو بول دوں اور آپ کی بات شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اور فوراً تماچا رسید کر دو، ایسا نہیں، وہ بات واقعتاً اس کی بات یا اس کا معاملہ جو ہے شریعت کے اعتبار سے نافرمانی پر دلالت کرتا ہے تو قرآن نے کہا پہلے نصیحت کر دو، سمجھا دو، پھر کہا بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ سدھرے تو قرآن نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ایک آدھ تماچا لگا کر سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تب قرآن نے کہا کہ اب جو ہے دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو، 2 آدمی 3 آدمی بلا کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہ ہو تو 5واں طریقہ طلاق نے قرآن نے دیا ہے۔ لیکن آج ذرا سی کچھ بات ہوئی، فَعِدُوهُنَّ کو تو چھوڑ دیا ہم نے، وَاهْجُرُوهُنَّ کو بھی چھوڑ دیا، وَاضْرِبُوهُنَّ تو اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہو، اور لوگوں کو بلانے کے بجائے ڈائریکٹ کورٹ اور کچہری اور پولیس اسٹیشن ہم چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب سے چلو گے تو اگر مقدر میں طلاق ہوگی تو بھی آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، اور بننے کی شکل ہوگی تو بھی آپ کے لیے خیر ہوگی۔ پولیس اسٹیشن اور کورٹ کے ذریعے خیر کبھی نہیں آئے گی۔ وہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ کلمہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ جج صاحب کا منظور، کلمہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ پی آئی صاحب کا منظور، تو پھر کلمہ ہی پی آئی صاحب کا پڑھ لیتے، جج صاحب کا کلمہ پڑھ لیتے، اللہ اس کے رسول کا کلمہ ہی کیوں پڑھا؟ کلمہ پڑھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، شریعت کے فیصلے ماننا نہیں، اور صرف کوئی مقصد نہیں، مقصد کورٹ کچہری جانے کا طلاق کے مسئلے کو لے کر کے، تاکہ ہم جو ہے اپنی طلاق بھی لے لے اور اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ جو ہے اس سے ہڑپ کر لے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، زیادہ پیسے، کیونکہ اب کورٹ تک چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب بنانے کا ارادہ تو ہے ہی نہیں، آپ خود طلاق چاہ رہے ہیں، کورٹ کچہری پہنچے ہیں تو ہم کورٹ سے طلاق لیں گے تو کورٹ گئے تو اب میاں بیوی کے درمیان میں جو محبت پیدا ہونی تھی وہ محبت بھی نہیں پیدا ہوگی، بلکہ نفرت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اب بننے کی شکل بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور جب کورٹ میں فیصلہ چلا گیا تو کوئی ایک دن میں فیصلہ نہیں ہو جاتا، ایک مہینے میں نہیں ہو جاتا، طلاق کے مسئلوں کے اندر بھی 5-5 سال 6-6 سال گزر جاتے ہیں، تب جا کر کے کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے۔ اب یہ آپ کی جوان بیٹی طلاق کے مسئلے کو لے کر کیس کیا اور آپ نے اپنی جوان بیٹی اپنے گھر بٹھا لی، جوان ہے بیٹی، کیا اس کے دل میں خواہشات پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے دل میں سیکس کا داعیہ پیدا نہیں ہوگا؟ اور اس درمیان اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا، زنا کر لیا، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
وہ باپ ہوگا جو راضی تھا پولیس اسٹیشن جانے کے لیے، وہ بھائی ہوگا، وہ ماں ہوگی جو اپنی بچی کے طلاق کے مسئلے کے لیے پولیس اسٹیشن اور کورٹ گئی، اور اس کی وجہ سے 1 سال نہیں کئی سال جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، تو اس کے دل میں بھی خواہشات اور جذبات پیدا ہوں گے۔ اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس صورت کے اندر اس کے ذمہ دار گھر والے خود ہوں گے۔ جتنا زنا کرنے کا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی باپ کو ملے گا، اتنا ہی بھائی کو ملے گا، اتنا ہی ماں کو ملے گا۔ جو کورٹ سے ہی طلاق لینی ہے اور 4 سال 5 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بننے کی شکل نہیں ہے تو کسی مفتی اور دارالقضاء جا کر کے آپ جو اپنے مسئلے کے بعد ہم کو بنانا ہی نہیں ہے تو شریعت کے مطابق طلاق لے لو، تاکہ عدت پوری کر کے آپ اس بیٹی کا نکاح دوسری جگہ کر سکے۔ جو مسئلہ چند دن میں حل ہو سکتا تھا، آپ نے 5 سال 10 سال کورٹ کچہری کے چکر میں لگائے، وہ بیٹی کورٹ میں پولیس اسٹیشن میں دھکے کھاتی رہی۔ کہیں بھی اگر زنا اور گناہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ کیس کروانے والے سب کے سب گناہگار ہیں، کوئی باقی نہیں۔ صلاح دینے والے بھی، صلاح دینے والے بھی۔ آج کوئی معاملہ ہوتا میاں بیوی کا اور کسی نے جا کر کے کہا میری بیٹی کا یا میری بہن کا ایسا مسئلہ ہے، تو کوئی یوں نہیں کہتا کہ کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس دارالقضاء جا کر کے بیٹھ کے حل کر لو، وہ فوراً کیا گیا کیس کرو، یہی رائے دی جاتی، کیس کر دو، کیس کر دو، مجھے کھانا خوراکی تو ملے گی، فیصلہ آئے گا تب کی بات۔ اسی لیے طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد قرآن نے کہا عدت پوری ہو جائے جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر دو۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے 4 مہینے دور رہا کسی بھی غرض سے، چاہے دنیا کی غرض ہو یا دین کی غرض ہو، اور اس 4 مہینے پورے ہونے کے بعد اگر بیوی نے زنا کر لیا، حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ اس زنا کا ذمہ دار شوہر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ سیکس کے معاملے میں عورت 4 مہینے کنٹرول کر سکتی ہے، اگر شوہر 4 مہینے سے زیادہ دوری اختیار کیا اور اس کے بعد جو اگر اس نے زنا کر لیا تو شوہر خود ذمہ دار ہے اس کا۔ لوگ 2-2 سال سعودی چلے جاتے، دبئی چلے جاتے، نوٹ کے چکر میں، یہاں عزت نیلام ہو جاتی ہے، کون ذمہ دار؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے تو فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اپنے وطن کی حلال روزی مل جائے۔ کیا آپ کے وطن میں حلال روزی نہیں ہے؟ میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو شادی شدہ ہے، بیویوں کو چھوڑ کر کمانے کے لیے آئے اور 1-1 سال 2-2 سال میں گاؤں جاتے ہیں، اگر آپ کی بیوی وہاں گناہ کرتی ہے آپ ذمہ دار ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کہہ رہی ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا نکاح کے بعد جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی سکون کا ذریعہ ہے، تیسرے بارے میں اللہ کہہ رہے وہ بھی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر وہ ضرورت، اور اس دور کے اندر وہ ضرورت کو بھڑکانے والی موبائل کو بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، ایسی چیزیں موبائل پر آ رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے دماغ اس کی طرف مائل ہوگا۔ اب شوہر موجود نہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے۔ اور میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ جو میاں بیوی کے جھگڑے جس بات پر بھی ہوتے ہیں اس کو جا کر کے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں شیئر کرتے ہیں، بولے گھر سے کنٹال کے آیا ہوں، بولے کیا ہوا، بولے جب دیکھو بولے کپڑے دلا دو کپڑے دلا دو کپڑے دلا دو۔ یہ آپ نے اپنی بیوی کی کپڑے والی بات اپنے دوستوں کی مجلس میں شیئر کی ہے
اور اگر شیطان نے آپ کے کسی دوست کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اس کی بیوی کپڑے کے لیے لڑتی ہے، یا آپ نے ویک پوائنٹ دے دیا اس کو، آپ نے اگر موقع ملا اس دوست کو آپ کی بیوی سے بات کرنے کے لیے اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھابھی مگج ماری مت کریو، کپڑے چاہیے میں منگا کر کے چپ چاپ دے دوں گا، یہ ویک پوائنٹ دیا ہے آپ نے اپنی بیوی کو باہر گناہ کرنے کے لیے۔ خرچے کے لیے جس چیز کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی کا، اگر آپ اس کو اپنی بیوی کے وہ ویک پوائنٹ اپنے دوستوں میں لوگوں میں شیئر کرو گے تو اس صورت کے اندر شیطان اس چیز کو لے کر وسوسہ ڈال کر راستے نکالے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا دوست آپ کی بیوی کے بھابھی کے نام پر کیا کچھ کر گیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے، ہمارا نوجوان اس کو معمولی سمجھ رہا ہے کہ میاں بیوی کی بات اس کو خود سمجھے، کیا ضرورت ہے دوستوں میں بات رکھنے۔ مولانا عمر صاحب نے بکھرے موتی جو ان کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اردو کے اندر کئی جلدوں کے اندر تیسری جلد میں انہوں نے شادی شدہ عورت کے گناہ کے راستے پر جانے کے ویک پوائنٹ 14 بیان کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے 14 پوائنٹ شوہر کی طرف سے کمی میں ہوتا ہے۔ اور وہ کمیاں جو ہوتی ہے آج ہم کیا کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں میں لوگوں میں شیئر کر دیتے، اور وہی کمی کہیں اور سے اگر پوری ہونے کا راستہ مل گیا تو وہ گناہ کے راستے پر چلی جاتی ہے۔ آج ہم وہی کرتے ہیں، بلکہ اب تو میں یوں کہوں نے آج کل کے نوجوان ان کی غیرت اتنی مر گئی کہ اپنی بیویوں کے سہاگرات کے جو مسئلے ہیں سیکس کے وہ بھی اپنے دوستوں میں بیان کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا، لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر جو اپنے میاں بیوی کے تعلقات کو کسی اور کے سامنے شیئر کر دے، لعنت ہے ایسے مرد پر۔ اور بڑے اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کہیں گناہ کر کے آیا ہو، اس طرح اپنے بیوی کے مسئلے کو جو ہے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ نہیں تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے قرآن اور حدیث میں ہے، پولیس اسٹیشن کے اندر اور کورٹ کے اندر اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اگر ہم نے جج صاحب کا کلمہ پڑھا، پی آئی کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم ان سے مسئلہ حل کرائیں گے، اور اگر کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے تو شریعت کے مطابق اپنے مسئلے پر راضی ہوں گے۔ اب شریعت پر کیوں نہیں آتے کہ شریعت پر جو آئیں گے تو ہم کو زیادہ ڈیمانڈ کے مطابق پیسہ ملے گا نہیں، طلاق ہوگی تو کیا مہر باقی ہے وہ دے دو، عدت کا خرچہ دے دو، تمہارا سامان دیا ہے وہ دے دو بس۔ اور کورٹ سے جائیں گے تو بولے یہ تو ملے گا ہی ملے گا، 5 لاکھ کا ڈیمانڈ کریں گے تو 3 تو ملے گا۔ وہ 3 کی چکر میں جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کو ٹھکرایا۔ اور اسی طرف اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، صرف اتنے مسائل نہیں ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں جانتے ہیں میں تو آپ کے پاس ہی پل کر بڑا ہوا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح آپ کی بیٹی فاطمہ سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی بیٹھو۔ اللہ کے نبی گھر میں گئے اور گھر میں جانے کے بعد حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹا اٹھو، اور بٹھایا۔ کہا بیٹا علی کو تو جانتی ہو؟ کہا ہاں۔
کہ وہ تمہارے لیے اپنا رشتہ لے کر کے آئے ہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے کہا ابو جان آپ جو فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹی زندگی آپ کو گزارنی ہے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک معمولی چیز لگ رہی ہے، بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے سمجھا دی کہ آج ہم بیٹوں کو تو پوچھ لیتے کوئی ہے تو بتا دئیے، وہیں بات کر لیں گے، کبھی بیٹی کو نہیں پوچھتے کہ تیرے دل دماغ میں کوئی ہو تو بتا دو، اور وہ ظاہر نہیں ہوتا، اور کہیں اور باپ کی مرضی جو کے مطابق بیٹی شادی کر لیتی ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، تو اس صورت میں رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی اتنے مسئلے طلاق کے، خود میں نے 3 ڈاکیومنٹ جو ہے جاوید وکیل انصاری کو پہنچایا ہے کہ بھائی ان کے ڈیورس کے پیپر تیار کرو اسی ہفتے میں۔ تو ان کا فون آیا کہ تھوڑا سا قانون میں چینجنگ ہو گیا، پہلے یہاں لڑکی لڑکے آگے سائن کرتے تھے، اب سائن کرنے کورٹ میں آنا پڑے گا، کاغذ یہاں بنے گا، سائن کرنے وہاں آنا پڑے گا، پہلے چل جاتا تھا اب نہیں چلے گا۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا، کہا کہ ان کا آدھار کارڈ ڈاکیومنٹ گاؤں کا ہے یہاں کا نہیں ہے، اس لیے پہلے ایفیڈیوٹ وغیرہ سب بنے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اب کورٹ سے تاریخ لینی پڑتی ہے سائن کے لیے، کسی بھی وکیل کے پاس ابھی نہیں ہوگا یہ کام۔ تو اللہ کے نبی نے بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں پسند ہو تو ٹھیک، میری مرضی نہیں، زندگی تمہیں گزارنی ہے، تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ لیکن آج کل کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو نہیں پوچھتے، اس کے دل دماغ میں کوئی اور ہوتا ہے، وہی چلتا ہے، شادی تو کر لیتی ہے ماں باپ کی مرضی کے مطابق، لیکن محبت کہیں اور ہوتی ہے، تو وہ رشتے میں بگاڑ پھر وہ کورٹ اور پولیس اسٹیشن اور طلاق تک کے بعد جاتی ہے۔ ابھی اس ہفتے میں جتنے طلاق کے مسئلہ ہے، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہر لڑکی کے گود میں چھوٹا بچہ تھا، کسی کے گود میں 6 مہینے کا، کسی کے گود میں 1 سال کا، کسی کے گود میں 1.5 سال کا، شادی ہوئے 2 سال 2.5 سال، سب طلاق لینے کے لیے تیار۔ کیوں؟ واستو میں ایک لڑکی نے کہا کہ میری مرضی تو ان سے کرنے کی نہیں تھی، گھر والوں نے کرا دیا تھا، اب وہ بگاڑ۔ جب مرضی نہیں ہے تو میاں بیوی قریب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے، دل نہیں ہے تو لڑائی جھگڑے سے بات شروع ہوگی۔ اور دوسرے کا مسئلہ جو تھا ایسا کہ اس کے آدمی نے کسی کو اس کو بھگا کر کے دوسری شادی کر لی۔ تو خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ جس طرح ہم لڑکوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پسند ہے یا کوئی اور ہو تو بتا دے، اسی طرح لڑکی سے بھی پوچھ لو، ورنہ اگر کوئی اور ہوگا آپ کہیں اور کر دیں گے، کچھ مہینے یا کچھ سال کے بعد معاملہ طلاق پر آ کر اٹک جائے گا۔ میں حضرت فاطمہ اور علی کے نکاح میں نہیں جانا چاہتا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے تو جا رہی ہے، کبھی لڑ جھگڑ کر کے گھر مت آنا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو خود حل کر لینا، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کو لے کر گھر مت آنا۔ اور آج ہم بیٹی کچھ بھی ہو تو کہہ رہی ہو اپنے پر بہت لوگ ہیں، بھائی بھی بہن کو کچھ بھی ہو نا، کچھ بولے تو کہہ رہی اس کو سیدھا کر دیں گے، اپنی تو اس سے پہچان ہے، اس سے پہچان ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ کہہ رہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹا میاں بیوی کے مسئلے خود حل کر لینا، لیکن اس مسئلے کو لے کر کے گھر پر مت آنا۔ اور بولا ذرا سا کچھ ہوئے، بہن نے بھائی کو فون کر دیا، وہ آیا، کیا ہوا؟ بولے کہاں گیا وہ؟ نام بھی نہیں لیتے ان کا، شہباز نام ہوگا تو کیا کہیں گے وہ شہباز کہاں گیا، پکڑ بلا اس کو، کیوں مارا میری بہن کو؟ اب وہ 2-4 دوست کو فون لو، بولے آجا ایک کو سیدھا کرنے کا ہے۔ بولے اب یہ بتاؤ یہ طریقہ جو ہے میاں بیوی میں محبت پیدا کرے گا یا نفرت پیدا کر کے گھر بگاڑے گا؟ اور پھر ماں آ گئی یا بڑی بہن آ گئی تو پھر تو یہ سمجھ لو مرچی مسالے کے ساتھ پوری بریانی تیار ہو جائے گی، نہیں ہونے والی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔
ابھی ایک مسئلے کے اندر لڑکی سے بات کر رہا ہوں، اس کی بڑی بہن چپڑ بیچ میں بولی جا رہی تھی. میں نے کہا تو کون؟ بولے میں اس کی بڑی بہن. میں نے کہا نکل باہر، تیرا مسئلہ نہیں ہے، تو باہر نکل، تیرے سے بات نہیں کرنی میرے کو. لڑکی سے بات کری، معاملہ سدھر گیا. وہ بیچ میں اس نے ایسا بھی بولا تھا، اس نے ایسا بھی کرا تھا، اس نے ایسا بھی کرا تھا. تو طلاق کے مسئلے کے اندر جو ہے نا، کبھی میٹنگ میں عورت کو شامل مت ہونے دینا، ورنہ بننے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر رخصت کر دیا. ایک دن حضرت علی اور فاطمہ کے بیچ میں کچھ بات پر بحث، معمولی جھگڑا کچھ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولے نہیں، چپ چاپ نکلے اور مسجد میں چلے گئے. کسی نے خبر دی اللہ کے نبی کو کہ علی اور فاطمہ کے بیچ میں کچھ ہوا. علی گھر سے نکل کر گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ کہاں گیا میرے چچا کا بیٹا؟ رشتے میں جہاں داماد تھے علی، وہیں ان کے چچا کے لڑکے تھے. تو یہ بھی ایک بات بتائے کہ اگر ایسے معاملہ ہو جائے تو اگر کوئی اور رشتہ بھی جڑتا ہے تو وہ رشتہ جڑوا دو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ رشتے کی محبت اور اہمیت میں وہ جھگڑا کنٹرول میں آ جائے. بیوی غصے میں ہوگی تو بولے تو میرے ابا کا بھتیجا بھی ہوتا ہے، بھانجا بھی ہوتا ہے، میرے ابا کے خالہ کا لڑکا بھی ہوتا ہے، ماموں کا لڑکا بھی، اس رشتے سے پکارا. اللہ کے نبی نے آ کر کے ہی نہیں کہا کہاں گیا علی، پکڑ گیا، اس کو بتاتا ہوں. یہاں اللہ کے نبی دوسرا رشتہ بھی گنوا رہا ہے داماد کے ساتھ. کہاں گیا میرے چچا کا بیٹا، اس سے مجھے بات کرنی ہے. اور ہمارے اس دور میں کہاں گیا نالائق، بلا اس کو. اللہ کے نبی بتا رہے مسائل کیسے حل کرنا ہے. تو کہا کہ پتا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو تم، میں ابھی آتا ہوں. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ علی کہاں جائیں گے، مسجد جائیں گے اور کہیں نہیں جا سکتے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو بجائے کاروبار یا دوست کی مجلس میں یا پولیس اسٹیشن یا کہیں جانے کے، اللہ کے گھر میں آ کر کے رجوع ہو جاؤ. حضرت علی نے سبق دیا ہمیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ کے گھر مسجد میں آؤ اور اللہ سے مانگو. دوستوں کے پاس اگر چلے گئے، بتایا تو بات دوستوں میں سے کون کس مزاج کا کیسی رائے دے گا، آپ کو غلط رستے چلا دے گا. اس لیے اللہ کے گھر آ جاؤ. حضرت علی اللہ کے گھر میں گئے، دعا نماز پڑھی، دعا کر کے لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہے اور سے کہا یا ابا تراب، مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، بلایا اور پوچھا اور مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم نے کلمہ بار بار میں کہوں گا، کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے تو فیصلہ بھی اللہ اس کے رسول کا مانیں گے، نہ کہ پولیس اسٹیشن کے پی آئی پی ایس آئی اور نہ کورٹ کے جج. جس کا اگر کلمہ ان کا پڑھا ہے تو ان کی مانو، ورنہ جناب محمد اللہ. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف آ جاؤ. اور میاں بیوی کے اندر قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے ایک ایک دیندار آدمی عورت نہیں نکالنا، بلا کر کے مسئلہ حل کر. کہ عورت بنی ہے ٹیڑھی پسلی سے اور تم غصے سے، لڑائی جھگڑے سے اس کو حل کرنا کوئی باقی نہیں ہے. بڑا سے بڑا مفتی ہو کہ بڑا سے بڑا قاضی ہو، ہر گھر میں میاں بیوی میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہوتا ہے. کوئی گھر باقی. ایک نوجوان میاں بیوی لڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امیر المؤمنین تھے حضرت عمر. تو بولا لاؤ میں امیر المؤمنین کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کرا لو. امیر المؤمنین آئے تو اتنے میں کہا کیا ہوا؟ کہ ایک مسئلے کے لیے آیا ہوگا، بیٹوں میں 5 منٹ آ رہا ہوں. اور حضرت امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوئے اور ان کی بیوی نے سنانا شروع کر دیا کہاں گئے تھے. اب وہ چلا رہی ہے، وہ کان لگا کے سن رہا ہے. چلا
बोले मैं तो मियाँ बीवी का झगड़ा लेके आया, इनकी वायरी खुद इनको इतना लपेट रही, तो मेरा मसला क्या हल करेंगे ये। तो जाके हजरत उमर निकले तो नौजवान कहा गया, देखा कुछ तो बुलाया, भाई इधर आ, क्यों जा रहा है? बोले मैं आया था मियाँ बीवी के मसले को लेकर, तुम्हारी बीवी तुम्हारे से काबू में नहीं है, वो आपको डांट रही है, तो मेरा मसला क्या हल करेंगे? कहा कि इधर देख। और हजरत उमर ने बिठाया और पूछा, तो बोले मेरी बीवी ये करती है, इस तरह बोलती है, इस तरह सब बात। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तू निकाह करके लाया और उससे औलाद दी, उस औलाद के पेशाब पाखाने के धोने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ की है। शरीयत ने तो कहा माँ की नहीं है, वो कर रही है ममता की मोहब्बत में, उसका एहसान है। कहा औलाद हुई, तेरे बच्चे को दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। कहा औलाद तेरी, दूध किसने पिलाया? क्या शरीयत कहती है कि उसको दूध पिलाने का? अगर वो कह दे कि मैं नहीं पिलाऊंगी, तो तेरे जिम्मे है कि किसी दूध पिलाने वाले को किराए पर रखे। तेरे कपड़े कौन धोता है? बीवी। का उसका हक है? नहीं तो। तेरे खाना पकाकर कौन देता तुझे? कहा बीवी। तेरे घर में झाड़ू पोछा कौन करता? बीवी। तो हजरत उमर ने कहा दूध पिलाने वाली लाके रखे किराए पर, उसका खर्चा, कपड़े धोने का खर्चा, खाना पकाने का खर्चा, बच्चे की साफ सफाई का खर्चा और तेरे कपड़े तैयार करके देने का खर्चा, ये सब खर्चे गिनवा डाले। कहा अगर ये सब खर्चा देना पड़े तो वो करके दे रही, इतना करके दे रही है तो उसके दो बार सब्र करके सुन नहीं सकता तू? आमिरुल मोमिनीन समझ में आ गया, आमिरुल मोमिनीन समझ में आ गया। बोले जो उसके हक नहीं है वो एहसानन करके दे रही है, शरीयत ने उस पर वो हक नहीं लगाया है, वो करके दे रही है, वो एहसान है उसका। औरत के मिजाज में टेढ़ापन अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि टेढ़ी पसली से बनाया है, तो वो बात पे मसाइल तो रहेंगे। यहाँ सब्र करना सबसे बड़ी चीज है, सब्र करना सबसे बड़ी चीज। एक मियां बीवी की शादी हुई और बीवी ने कई दिनों के बाद एक आदमी ने यूं कह दिया कि आज सर में दर्द है, तो वो सर दबाने बैठ गई। तो सर दबाते दबाते बीवी ने पूछा कि शादी से पहले कौन दबाता था सर? तो उसने कहा कि शादी से पहले कभी सिर दुखता ही नहीं था, टेढ़ी पसली से बने। तो बोले उसका मतलब क्या? मैं से शादी की तो सिर दुख रहा है, टेढ़ी पसली से है ना। अभी कुछ दिन पहले एक साहब के हम घर में न्यूज टीवी पे लगा रखे थे, बोले इजराइल ने हमला कर दिया, ईरान ने कर दिया। मेरे बच्चे ने सवाल कर लिया मुझसे कि अब्बा ये एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वाले पे हमला कैसे करते हैं? तो मैंने अपने बेटे को समझा रहा था कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, उसकी फौज अंदर घुस गई, इस तरह मारा उस तरह। तो बोले मेरी बीवी ने कहा कि तुमने इंडिया की मिसाल क्यों दी? हम इंडिया में रहते, इंडिया की मिसाल क्यों दी? कहा कि मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, मैं कोई हमला नहीं कर। बोले अपने ही देश की मिसाल क्यों दी? अब इस बात पे मियां बीवी में बहस होने लगी। दोनों को बहस करते हुए देख के बेटे ने कहा अब्बा अम्मा चुप हो जाओ, समझ में आ गया एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क पे कैसे हमला करते हैं। एक मसला बीच में आया, बहुत लड़ करते थे, तो बोले जब भी मुंह खुले तो लड़ाई के अलावा कुछ, तो दोनों ने तय करा कि भाई अब जो बात बोलनी है बोलेंगे नहीं, लिख के तू मेरे को दे देना, मैं लिख के तेरे को दे दूंगा ताकि झगड़ा ना हो। बोले ठीक है। ये बातें हुई, आदमी के जहन में रहा नहीं, और रात को सोने के लिए लेटा, कंबल ओढ़ा, कहा सुबह 8 बजे उठा देना, मुझे ऑफिस जाना है। तो जवाब दिया। अब सुबह वो उसकी आंख खुली 12:30 बजे, तो चिल्लाना, तुमको बोला था कि उठा देना मेरे को। तो उसने कहा कि तकिया उठा करके देख लो।
तकिया उठा करके देखा तो पर्ची में लिखा था 8 बज के उड़ जाओ। तो वो अल्लाह ने बनाया ऐसी कि जिसका हम अंदाजा नहीं है, उसको सब्र से और मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। तसल और मर्दानगी जाहिर करने जाओगे तो उस सूरत में मामला बिगड़ जाएगा। अच्छे अच्छे वली, अच्छे अच्छे मंत्री वहां सरेंडर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा सब सरेंडर थे, तो अगर हम सरेंडर हो रहे तो क्या हुआ? बनाना है तो बिगाड़ना है तो मर्दानगी बहादुरी दिखाओ। और बाद में आप फिर बाद में जब मामला ठंडा, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो मामला बिगड़ना आते है यकीनन। एक मियां बीवी में झगड़ा हो गया, अब दोनों दिन आदमी भी खाना नहीं खाया, गुस्से में सो गया। अब थोड़ी देर के बाद जो अपनी बीवी को गाली बकरा था, बीवी देख रही कि सो रहे, सोने में गाली बकरे। अब सुबह उठे तो बीवी ने कहा कि रात को सोते सोते मेरे को क्यों गाली दे रहे थे? बोले तेरी गलत फहमी है। बोले नहीं, मैंने सुना ना तुम मेरे को गाली दे रहे थे। बोले तेरी गलत फहमी है। बोले क्या मतलब गलत फहमी का? बोले मैं सोया नहीं था, जागते जागते दे रहा था। अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी मियां बीवी की रिश्ते की नेमत, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत अता की है। और सबसे बड़ी जो कमी है ना, आज मोहब्बत का इजहार मर्द अपनी बीवियों से करता ही नहीं है, वही बिगाड़ का सबब है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए घर में, कहा आयशा क्या बनाया? कहा चिकन। बोले आ जाओ खा ले साथ में। हजरत आयशा ने टांग उठाई, खा के जैसे रखा। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा होठ तुमने यहीं लगाया था? ने कहा उसी जगह से अल्लाह के नबी ने खाया। ये है दुनिया। और आज बोले इधर तुमने खाया प्लेट में ले जा, ऐठा भी नहीं खाऊंगा मैं। और अल्लाह के नबी कह रहे आयशा तुमने यहां होठ लगा के खाया ना, उसी जगह पर अल्लाह के नबी ने खाया। और ये मोहब्बत के इजहार का सबूत दिया जनाब मोहम्मद। पानी पीने के मसले के अंदर तो मोहब्बत का इजहार जब मर्द की तरफ से होता है तो बीवी अपने सारे डिमांड साइड कर देती है। लेकिन हम कभी मोहब्बत का इजहार करते ही नहीं है। मोहब्बत का इजहार चैटिंग में आई लव यू, एक नहीं न जाने कितनों के साथ आई लव यू कह करके मोहब्बत का इजहार कर लेते। या कोई बाहर वाली है तो उसको तो आई लव यू दिन में न जाने 3 तस्वीर पूरी कर डालेगा वो। लेकिन कभी आप शादीशुदा लोगों से सवाल है, क्या कभी आपने अपनी बीवी को आई लव यू बोला? मोहब्बत का इजहार किया, घेर के सामने तो कर देते हो। महल्ले की भाभी होगी उसको बोल दोगे, गर्लफ्रेंड होगी बाहर वाली उसको आई लव यू बोल सकते हो, जो कि नाजायज है, हक नहीं है तुम्हारा। और जो बीवी है क्या आप उसको आई लव यू बोलते हो? शायद किसी का हाथ उठे। अब मोहब्बत का इजहार ही नहीं करोगे तो बिगाड़ ही होगा ना। तो नियत करो कि आज घर जाके सब अपनी अपनी भाई को आई लव यू बोलेंगे। बीवी भी बोलेगी आज लगता है सूरज कहीं और से निकला है भाई। बोले क्या हो गया? शादी के 8 साल हो गए, कभी आई लव यू? आज क्या बात है? कोई सपना अपना तो नहीं देखा? ये अगर ये चीज अल्लाह के नबी ने हमें दी है, हदीस कह रही है। हम इंग्लिश में आई लव यू कह रहे हैं कि अरबी में तो हदीस कह रही है उहिब्बु इलैक या उहिब्बु लकी, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। इंग्लिश में आई लव यू लफ्ज है, लेकिन अरबी में तो कुरान हदीस कह रही है कि वो मोहब्बत का इजहार इस तरह करो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वही मतलब आई लव यू का है। कभी नहीं करते, कभी अपनी बीवी से कि आज फिर ये काम वाम हो गया, चलो अपना दोनों जो रिवर फ्रंट घूम गया। ये भी मोहब्बत का इजहार है। जो कमियां मोहब्बत से ताल्लुक रखती है वो कमी अगर हमारे शोहर की तरफ से होगी तो बीवी के दिल दिमाग में शैतान वसवसे पैदा करेगा।
کسی اچھے ہوٹل میں کھانے چلے گئے یا ایئرپلین میں جا رہے اور اگر وہ ایئر ہوسٹ آ جائے اور کھلا پلا دے تو اس کو تھینک یو، اس کی تعریف کریں گے، ٹپس دے دیں گے. بیوی لوگ کبھی بریانی کبھی کیا بنا کے کھلاتی، کبھی آپ نے بیوی کو ٹپس دیا محبت میں کہ آپ تو کیا کھانا بنایا، لے یہ میری طرف سے 500 روپے. یہ محبت پیدا کرے گی. وہ ہوٹل والی ہے جو کھلانے آتی ہے وہاں دو گے ٹپس، وہ محبت پیدا نہیں کرے گی. وہ کرے گی تو کہیں اور لے کے چلی جائے گی. یہ بیوی سے محبت، اس کو بھی خوشی ہوگی کہ میرا کھانا میرے شوہر کو کتنا پسند ہے، اور محبت بڑھے گی. اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا. تو سبھی نیت کرتے تھے کہ آج گھر جا کے آئی لو یو بولیں گے انشاءاللہ. ارے بول کے تو دیکھو نہیں مار پڑے گی، ڈرو مت. بول کے تو دیکھو، شروع کرو، پہلی مرتبہ تھوڑا عجیب سا لگے گا، لیکن بار بار بولتے رہو گے تو محبت ایسی پیدا ہو جائے گی کہ تمہارے خلاف اگر کوئی مسئلہ بھی آئے گا تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ محبت میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا